السلام علیکم ناظرین، پاکستان عوامی محاذ میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ آج کی نشست میں ہم امور خارجہ اور دفاعی پالیسی کے متعلق بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی دفاعی پالیسی اور فارن پالیسی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہ کون سے کارفرما عوامل ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کو فارن پالیسی کے میدان میں اور دفاعی اعتبار سے ایک بہتر پاکستان بنا سکیں۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر دو چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو عوامل ہیں جن میں ایک تو وہ عوامل ہیں جن کی حیثیت مستقل ہے، پرماننٹ ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے وہ عوامل ہیں جو کہ دنیا کی سیاست تبدیل ہونے کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ہی تبدیل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو مستقل عوامل ہیں، پرماننٹ ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خطے کو دیکھنا ہے، اس کی جغرافیکل جو کنڈیشنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس کو مد نظر رکھنا ہے اپنی دفاعی پالیسی کو بنانے کے لیے اور اپنی خارجہ پالیسی کو بنانے کے لیے، کہ مشرق میں ہمارے بھارت ہے، پھر اس کے ساتھ چین ہے، پھر اس کے ساتھ آگے مغرب میں سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، اور پھر جنوب میں بحر ہند کا سمندر ہے، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تک، مشرق وسطیٰ تک جو واحد میدانی راستہ ہے وہ ہمارا پاکستان سے ہے۔ جو ایران کا راستہ ہے یا افغانستان کا ہے وہ ان ایون ہے، وہ ہموار نہیں ہے، لہٰذا یہ آبی گزرگاہ اور جو میدانی راستہ ہے جو وہاں تک جاتا ہے وہ پاکستان میں اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ جہاں اس اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معاشی مفادات کے اعتبار سے پاکستان کی ایک اہم حیثیت ہے اور حیثیت بن جاتی ہے، وہاں اس سارے خطے میں ایک کشمکش کی کیفیت بھی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ یہ خطہ ایک عالمی طاقتوں کا ایک ٹکراؤ کا خطہ ہے، جس میں ہمیں امریکہ، چائنا، رشیا، ان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے جو عالمی سیاست پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ہم پر پڑتا ہے، لہٰذا ہم تناؤ کا شکار بھی رہتے ہیں۔ جب ہم دفاع سے متعلق سوچیں تو ہماری جو مغرب کی سرحد ہے اور شمال کی جو سرحد ہے وہ تو ایک قدرتی ڈیفنس لائن ہے، جیسے ہم قراقرم کے پہاڑ آپ کو ملتے ہیں، مغرب میں کوہ ہندوکش کے پہاڑ ہیں، لیکن جو ایسٹرن ہماری بیلٹ ہے، مشرق کا جو علاقہ ہے وہ ایک سافٹ بیلٹ ہے، وہاں پہ میدان ہے جو شکرگڑھ سے شروع ہوتی ہے، پھر فوٹ آباس کا علاقہ، چولستان کا علاقہ اور سندھ تک کا یہ سارا علاقہ ہے، ایک سافٹ بیلٹ ہے، کوئی قدرتی ہمیں اس طرح ڈیفنس لائن نہیں ملتی اور کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ملتی۔ اب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی جغرافیکل کنڈیشنز کو اور باؤنڈری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہمیں اپنی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کو ترتیب دینا پڑتا ہے، اور ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے جب ہم بھارت کے ساتھ معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ فارن لینگویج میں، فارن جو ہماری امور ہیں اس میں ٹوین ڈرائیورز کی ٹرم یوز کرتے ہیں، کہ جو پالیسی کا دوہرا محرک وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے چکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنگ سے احتراز بھی برتنا ہے اور امن کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے۔
اچھا یہی جو پالیسی ہے، جو ٹوین ڈرائیورز کی پالیسی ہے، وہ ہمیں بھارت کی خارجہ پالیسی میں بھی نظر آتی ہے کہ جنگ سے احتراز برتنا ہے۔ انفارچونیٹلی جو بہت ساری جو اسٹریٹجک جو ان ایون کنڈیشنز ہیں، جس میں معاشی طور کے اوپر اور اسی طرح جو ڈیفنس کو طور کے اوپر جو ہے، دونوں ممالک میں چونکہ ایک طرح سے کوئی ایون معاملات نہیں ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو دوستی کے تعلقات تھے، آگے بڑھنے چاہیے تھے، وہ نہیں بڑھے۔ اور اس میں جو دوسری امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہماری دوستی کی راہ میں حائل رہا، وہ دونوں اطراف سے جو مذہبی جنونیت کا فیکٹر تھا، اس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ جس طرح ہمارے ہاں مذہبی جنونی جو لوگ ہیں وہ مار لو اور ماردو کی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں، اور اسی طرح وہاں بھارت میں بھی جو ہندو توا کے لوگ ہیں اور جو بی جے پی ہے، جس کا وہ چہرہ گھنونا چہرہ سامنے آتا ہے، وہ بھی ایک مارنے کی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں۔ اور اس بنا کے اوپر جو دونوں ملکوں کو آپس میں جو ہے وہ رقابت کو کم کرنا چاہیے تھا، ختم کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس ساری کنڈیشنز پر دیکھتے ہیں تو ہمیں جب ہم پاک امریکن ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں اور پوری ایک تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، سامنے لے کے آتے ہیں کہ کس طرح ہم 1950s میں ہم امریکن بلاک میں چلے گئے اور سارے کے سارے چلے گئے، اس طرح گئے کہ ہم نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ، لیکن دوسری طرف بھارت کو دیکھیے، انہوں نے امریکن کے ساتھ بھی دوستی رکھی، دوستی بڑھائی، جو کہ ہمیں بھی بڑھانی چاہیے تھی، ہم نے بڑھائی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر رکھا، نتیجتاً وہاں سے بھی فائدہ اٹھایا، جبکہ ہم نے وہاں سے جو بھی معاشی فائدے حاصل کیے، اب اس کا اثر یہ ہوا جو ہم امریکن بلاک میں غیر مشروط طور پر اس طرح چلے گئے کہ ہم نے تو ان کی جو فوجی طاقت تھی اور ان کی جو خواہش تھی، اس کے لیے ہم نے جو رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے بھی ہم پوری طرح استعمال ہوئے، لیکن دوسری طرف بھارت کو دیکھیے کہ وہ رشیا سے بھی معاملات بہتر بنا رہا ہے، چین سے بھی معاملات اس نے بہتر بنائے، انڈونیشیا کے ساتھ اس نے بہتر روابط قائم کی ہے، چو ان لائی کے ساتھ انہوں نے جو تھے بہتر معاملات رکھے، اسی طرح سوئیکارنو کے ساتھ انہوں نے بہتر معاملات رکھے، پنشیلا جو تحریک تھی اس میں انہوں نے بہتر معاملات رکھے، اور ہم جو تھے وہ باوجود اس کے کہ ہم استعمال بھی ہوئے، لیکن ہم نے وہ فوائد نہیں اٹھائے جو کہ پاکستان کے لیے ہمیں اٹھانا چاہیے تھے۔ جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے معاملات رہے، لیکن اس میں بھی جو رکاوٹ تھی وہ کسی نہ کسی طرح جو امریکہ تھا وہ رہا۔ اب جس صورتحال پہ ہم کھڑے ہیں اور جو دنیا کی جو سیاست ہے جو کروٹ لے رہی ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ نوٹ کرنے والی اور ہمارے لیے سمجھنے والی، ہمارے انٹیلیجنشیا کو سمجھنے والی، کہ اب جو دنیا کی جو سیاست ہے وہ 20 سال پہلے والی سیاست نہیں رہی۔ دنیا کی سیاست جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، خطے جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو 20ویں صدی تھی وہ یورپ کی صدی تھی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ اس صدی کا آغاز ہوتا ہے جو معاشی طاقت کی صدی ہے، لیکن اب جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اور یہ درست ہے کیونکہ جو ایشیا میں ہمیں بہت ساری قوتیں جو ہے وہ امرج ہوتی دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ ہمیں بنگلہ دیش ہمیں سامنے نظر آتا ہے، انڈونیشیا ہمیں سامنے نظر آتا ہے، ہمیں
بھارت جو ہے وہ معاشی طور پر آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے، چائنا ہمیں آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی جو سعودیہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور جو دونوں 1200 سال کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، اس نے ایک بہت بڑی اس خطے میں تبدیلی کو جنم دیا ہے، جو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ایز اے ہول جو یہ خطہ ہے یہ ایمرج کرے گا ایز این اکنامک پاور۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو جی ڈی پی میں جو حصہ پہلے جو 70% تھا اگر یورپ کا، تو وہ اب 30% رہ جائے گا، اور جو 70% جو حصہ ہے ورلڈ جی ڈی پی کا وہ صرف جو ہے اس خطے میں سامنے آئے گا۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھنا ہوگا ہم جب اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیں، کہ جس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جو نئے اکنامک بلاک بن رہے ہیں، جو رشیا، جو چائنا، جو سعودی عرب اب اس میں آ گیا ہے، ایران آ گیا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشیا سینٹرک ہونا پڑے گا۔ ایشیا سینٹرک ہو کے ہی ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جو 20 سال کی پہلے ہی پالیسی کو رکھا تو پھر جو ہے اس کے نتیجے میں تو وہی ہے، تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں نئے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں خارجہ امور کے میدان میں اور دفاع کے معاملات میں وہ تمام جو حقیقتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔